السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، یہ نوشاد بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کال کیا اور کال کر کے مجھے بہت کچھ بتایا۔ میں زیادہ کچھ آپ کو نہیں کہوں گا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ حضرات اس پوری آڈیو کو باغور سنیں اور ان بھائی کی کہانی سنیں۔ کتنی غمگین اور خطرناک کہانی ہے۔ انہوں نے پہلے ماشاءاللہ رد دیوبندیت بد مذہبیت جم کر کیا، اپنی سسرال والوں کو سنی بریلوی بنایا، مگر بعد میں کچھ ساتھیوں کی وجہ سے یہ خود بھٹک گئے۔ انہوں نے خود بتایا اور پھر انہیں کسی اللہ کے ولی نے خواب میں بشارت کی اور الحمدللہ انہوں نے پھر سے توبہ کر لی ہے۔ ان کی پوری گفتگو آپ اپنے کانوں سے ملاحظہ فرمائیں، اور یہ بھائی امروہہ کے رہنے والے بتا رہے ہیں۔ ان پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ یہ پھر سے جو ہے واپس راہ راست پر آ گئے ہیں، ورنہ دیوبندیوں میں گیا ہوا شخص واپس بڑی مشکل سے آتا ہے، اور ایسا شخص کہ جو خود رد بد مذہبیت کرتا ہو اور ان میں پھنس جائے، اللہ اکبر، ایسے شخص کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خیر، آپ حضرات اس پوری آڈیو کو، پوری گفتگو کو باغور سنیں اور فیصلہ کریں اور ان کے حق میں دعا کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہلو، ہاں ہلو، السلام علیکم۔ جی کون بھائی جان؟ جی حضرت، میں امروہہ سے بول رہا ہوں، نوشاد علی۔ امروہہ سے نوشاد علی صاحب؟ جی جی جی۔ اچھا جی، آپ کا مسلک حضرت؟ مسلک تو میں اہل سنت والجماعت سے ہوں سر۔ جی، اس کی پہچان آج کے دور میں؟ اس کی پہچان ہی تو میں کھو چکا ہوں، وہی تو مجھے تلاش ہے۔ اچھا جی، کبھی ہم ہمارے گروپ ہے۔ گروپ ہے؟ ہاں جی، گروپ ہے ہمارا، لگ بھگ 30-35 لڑکے ہیں۔ اچھا، تو کبھی تو میں پکا بریلوی ہوا کرتا تھا۔ اچھا بعد میں کچھ ایسا ہوا، کچھ دوست ہمارے دیوبندی یا سلفی وغیرہ اہل حدیث آئے تو ہم میں بہت چینجنگ آ گئی۔ اچھا، ہمارا پورا ایک گروپ بدل گیا، کیونکہ سب میرے پیچھے چلتے ہیں زیادہ تر۔ ہمارے ایک گروپ ہے کہ جیسے غریبوں کی مدد کرنا، کسی کو کام کرا دینا، کسی کا کچھ کر دینا۔ جی، اب بدلنے کے بعد بہت کنفیوزنگ ہے کہ آخر ہم پہلے حق پہ تھے یا اب حق پہ ہیں، آخر ہے کیا؟ میں آپ کی جو ہے وہ یوٹیوب پہ سنتا ہوں، جی تو مجھ کو کچھ آپ سے 2-4 سوال کے جواب چاہیے تھے۔ پہلے آپ اپنے کسی عالم کو لائن پر لے لیجئے۔ حق اور باطل کی اگر پہچان کرنی ہے تو اس سے میں جس موضوع پر وہ کہیں گے میں اس پر بات کروں گا، فیصلہ آپ کو کرنا ہے پھر۔ اور الحمدللہ میری جب آپ گفتگو سنیں گے تو گفتگو سن کر ہی فیصلہ کر لیں گے، سمجھے؟ سوال جواب کرنا، ہاں دیکھیے، کسی نے سوال کیا اور اس کے سوال کا جواب دینا کوئی آسان بات نہیں ہے، پہلی بات میں یہ بتا دوں۔ اچھا، دوسری بات، اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے بھی دوں تو آپ اس کا رد کر دیں گے، کیونکہ اللہ کے ایک ولی سے شیطان نے آ کر کہا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو، خدا کو ایک مانتے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اللہ کے ولی نے 360 دلیلیں پیش کی ایک ایک کر کے، تو 360 دلیلوں کو شیطان نے رد کر دیا۔ جی، اب آپ ہماری بات سنیں گے حضرت؟
पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। जी सुनिए। फिर उन्होंने अपने पीर की तरफ मुतवज्जे किया, अपने पीर की तरफ मुतवज्जे हुए, अपने पीर की तरफ लो लगाई। जी तो उनके पीर ने उधर से जवाब दिया कि ये शैतान है, शैतान, ये बहुत बड़ा आलिम है। जी जी समझे? जी जी हाँ, ये जी हजरत, जी जी बताइए। ये सारी दलीलें रद्द कर देगा। इसको दलील मत दो, इसको बोलो जी कि मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह ताला को जो है एक मानता हूँ, खुदा को एक मानता हूँ। जी जी आप हमारी सुन लेंगे हजरत। बताइए। मुझे किसी आलिम से तो आपकी बात करानी नहीं, मैं खुद इस्लाह चाहता हूँ अपनी, और मैं लगभग काफी किताबें भी पढ़े हुए हूँ, देवबंदी उलमा की भी, तकवतुल ईमान वगैरह, तेजुरुन नास वगैरह सब कुछ। अगर और वाकई आपका इरादा इस्लाह का है, इंशाअल्लाह मैं आपकी इस्लाह करूंगा। मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है। जी मैंने अपने जो जहाँ से मुरीद हुए थे सज्जाद साहब, उनकी मैंने आपको तकरीर सुनाई, तो उन्होंने कहा कि आप इनसे बात करें, ये इस्लाह कर सकते हैं। मतलब आप कहाँ से मुरीद हैं? मैं साबरी सिलसिले में मुरीद हूँ, कलियर शरीफ से। अच्छा, तो आपके पीर साहब ने आपको नहीं बताया? वो ऐसा है कि हम उनसे थोड़ा सा, पीर साहब तो हमारे विशाल हो गया, जो सज्जादा साहब बैठे हैं वो इल्म इतने रखते नहीं, क्योंकि जब हम उनसे सवाल जवाब, जो हमारे दोस्त हैं सल्फी वगैरह, अहले हदीस वगैरह, वो करते हैं। मैं उनसे बहुत परेशान आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं हक पर लौटूं, लेकिन मेरे कुछ ऐसे सवाल हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे एक सूफी साहब हैं, वो जब इसाले सवाब करते हैं, खाना बनाते हैं, तो इसाले सवाब में वो मौलाना अशरफ अली थानवी, सईद इस्माइल देहलवी, इन लोगों का नाम भी इसाले सवाब में लेते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये ऐसा क्यों करते हैं। ये देखिए, जो आपका पीर है जो इस काम को करता है, हमारे पीर से नहीं करते, लेकिन वो दूसरे जो सूफी जी हैं वो करते हैं। खैर वो सूफी नहीं, कुछ और है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं हजरत, जी 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 मैं अगर आपसे मोहब्बत करता हूं तो आपकी तारीफ करूंगा, जी बेशक, और आपसे नफरत करता हूं तो आपकी बुराई करूंगा। जी बेशक, मोहब्बत करने वाला खूबी को तलाश करता है, जी जी उसकी कमी नहीं देखता, जी और नफरत करने वाला कमी तलाश करता है, उसकी खूबी नहीं देखता। जी जी समझ रहे हैं हजरत? जी जी हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। जी बेशक, हमने अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ा है, जी बेशक, तो हम अल्लाह से डरें और उसके रसूल से मोहब्बत करें। यह है हमारा ऊपर जो है एक तकाजा इंसानियत का जी और ईमान का। जी जी हजरत, मुझे सिर्फ ये एक बात और पूछनी है कि जो हमारे जो सज्जादा साहब हैं, वो ये कहते हैं कि आप नमाज किसी से के भी पीछे पढ़ लो, लेकिन मैं अपनी अलग नमाज पढ़ता हूँ। और एक हमारे दोस्त हैं जो मुफ्ती सालिम हैं, वो देवबंद को फॉलो करते हैं, उनके पीछे मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। मुफ्ती सालिम, जी मुफ्ती सालिम उधर साहब पे को ही लाइन पे लीजिए। मुफ्ती सालिम साहब से मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे ये कह दिया कि नौशाद भाई, आप जो है आला हजरत साहब के किताबें पढ़ें, उनका मसलक अच्छा है, हम किसी चीज से भी एतराज नहीं, आप चाहे खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, हम इससे भी एतराज नहीं। अच्छा, हाँ बोले, तो मुफ्ती सालिम साहब ये हैं कहाँ के? ये मुफ्ती सालिम साहब जो हैं ये इसके रामपुर साइड के हैं। रामपुर साइड कौन सी जगह हजरत? शायद टांडे साइड के हैं, टांडे के पास। टांडा बादली? जी हाँ, शायद टांडा बादली है। मुफ्ती सालिम है या मुफ्ती सुलेमान है? नहीं, मुफ्ती सालिम है। यहाँ पर अमरोहा के अंदर बड़ी वाली मस्जिद है एक, वहाँ पहले मजार भी थे। वो देवबंद मस्जिद पूरी देवबंद के कब्जे में है वो, लेकिन पहले वो अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद थी सभी जी। अब वो इनके अक्सरियत बढ़ गई तो वही लोग आ गए जी। अब आप मुझे ये बताएं कि बस मेरे 2-4 सवाल हो जाएं तो मेरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए, हाँ तो सवाल तो आपने एक किया था, हाँ सवाल तो आपने एक किया था, पर मैं उसके बाद कुछ आपको समझाना चाह रहा था, वो बात पूरी नहीं हुई, वो बात अधूरी रह गई। जी हजरत बताइए। मैंने बताया था कि अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं तो आपकी खूबी तलाश करूंगा, आपसे नफरत करता हूं तो आपकी जो है कोई बुराई तलाश करूंगा। जी, आपसे मोहब्बत करने वाला आपकी किसी भी बुराई को तलाश नहीं करेगा, चाहे आप में 1000 बुराइयां हों।
صرف وہ آپ کی خوبی تلاش کرے گا کہ یار اس بندے کے اندر خوبی کیا ہے. جی سمجھے حضرت؟ اور اور جو حضرت میں آپ سے جی بتائیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب میں بریلوی تھا ہاں تو وہاں کے کچھ لوگوں کی غلط باتیں دیکھ کر کے جیسے وہ مزاروں پہ سجدے وغیرہ, یا پھر میں حضرت تاج الشاریہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں بھی پڑھا, تو وہاں سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ جیسے قربانی کا گوشت بھی دیوبندی کو دینا ناجائز ہے. تو میں وہاں سے ہٹ کے دیوبندیوں میں پہنچا تو وہاں بھی میں نے جو کتابیں پڑھی ان کے اندر بھی بہت گستاخانہ اور جو آپ بتاتے ہیں ایسے ہی پایا ان کو میں نے. تو پھر میں دوسرے اہل حدیث وغیرہ اس میں بھی میں نے گستاخ رسول, تو میں وہاں سے بھی ہٹ گیا. اب میں بیچ میں لٹکا ہوا ہوں. بہرحال بتا میں یہ رہا ہوں کہ پہلے میں جو سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ, جی ورنہ میں آپ کو سمجھانے میں ناکام رہوں گا. جی حضرت. ماننا نہ ماننا یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے. میرا کام صرف آپ کو بتا دینا ہے, نہ کہ آپ کو منوانا. جی سمجھے حضرت؟ جی حضرت, وجہ یہی ہے کہ میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں. میں درگاہ وغیرہ پر بھی جاتا ہوں. میں سب سمجھ گیا آپ کی بات کو, میں سب سمجھ گیا. ہاں اب تو مجھے آپ میں نے سمجھا. خواب دیکھا, میں آپ کی جو یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں تقریر, لیکن میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں ایک بزرگ آئے اور ان بزرگ نے ہی یہ کہا کہ میں آپ سے بات کروں. مجھ سے بات کریں؟ جی, اس لیے میں نے آپ کا نمبر ملا. کیسی بات کر رہے ہو یار میرے بھائی, اس طرح کی بات حضرت تو میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں اہل سنت والجماعت سے ہی ہوں میں, لیکن میں بھٹک گیا ہوا ہوں جیسے بیچ میں. تو میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ رات دن میں یہی پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ ڈال, کیونکہ موت زندگی کا بھروسہ نہیں, میں گستاخی کی موت نہیں مر سکتا. تو دیکھا کہ ایک یہاں پر اسٹیشن پہ درگاہ ہے حضرت بھورے کا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی. اچھا. ہاں میں وہاں گیا ہوں, تو میں وہاں بیٹھا ہوں, تو ایک بزرگ آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے کہا کہ حضرت میں بھٹک گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جن کو آپ سن رہے تھے ان سے بات کریں. اور میں رات میں ہی میں نے آپ کی کئی ساری جو ایک پولیس والے سے بھی بات ہوئی ہے آپ کی, اور بھی کئی سارے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, وہ ساری تقریریں سن رہا تھا. اچھا. ان بزرگ نے مجھ سے یہی کہا کہ جن کی آپ تقریر سن رہے تھے انہیں سے بات کری جائے. تو اس لیے میں نے آپ کو صبح سے میں فون کر رہا ہوں. اچھا, خیر آپ کا کال آ رہا تھا پر میں بزی تھا, اس لیے میں نے آپ کا کال نہیں اٹھایا. جی جی جی. اور ابھی بھی آپ کال کر رہے تھے تو کسی اور کے ساتھ میں بات کر رہا تھا. جی جی جی. تو مجھ کو اشارہ ملا تو میں نے آپ کو کال کی, ورنہ میں سنتا ہوں, کال نہیں کرتا ہوں کسی کو بھی. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, پر میں جو سمجھانے جا رہا ہوں آپ کو حضرت تھوڑا سا برداشت کر کے سن لیجیے. اب سمجھ گیا کہ جو لوگ کمیاں نکالتے ہیں وہ حق پہ نہیں ہیں, اور جو خوبیاں نکالتے ہیں وہ حق پر ہیں. جی بے شک, بس میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں, میرے کہنے سے پہلے آپ سمجھ گئے. صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس فرقے میں کس فرقے کے لوگ, بلکہ فرقہ تو ہم نہیں مانتے, ہم جماعت ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. فرقہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے نبی کی شان میں یا ہمارے کسی ولی کی شان میں کوئی نہ کوئی کسی طرح سے جو ہے معاذ اللہ خامی تلاش کرتے ہیں, کوئی کمی بیان کرتے ہیں, کوئی عیب نکالتے ہیں. میں ان فرقوں سے یوں ہی ہٹ گیا کیونکہ انہوں نے میرے سامنے جن سے میں بیت ہوا ہوں, جن بزرگوں کا میں سجدہ پڑھتا ہوں, ان کی انہوں نے برائی کری. کبھی کہا یہ دین نہیں تھا, جلانا صابر پاک تھا, کبھی کسی بزرگ کو بھی گستاخی کری. تو میں نے کہا جن بزرگوں کو میں اپنے آقا مولا مانتا ہوں میں ان کی گستاخی نہیں سنوں گا, میں ہٹ جاؤں گا ان سے. جی جی بے شک. پھر میں نے اپنے ایک اہل حدیث دوست سے بات کی, اس دوست نے مجھ سے صرف 2 باتیں کی تو میرا دل سے بدجن ہوگا. اس نے یہ کہا کہ ہمارے نبی 40 سال تک مسلمان نہیں تھے, معاذ اللہ, اور وہ جاہل تھے. تو میرا دل سے اتنا دل پھٹ گیا, میں نے نبی کو جاہل بتا رہا ہے, مسلمان نہیں بتا رہا ہے. تم یہ کہہ رہے ہو تو میرے اوپر جو بیت رہی ہے میرا پورا رواں کھڑا ہو گیا, پورا بدن میں میرے سناٹا پھیل گیا اس بات کو سن کے کہ 40 سال تک جب تک وہ ایمان نہیں آیا تھا, ایمان میں نہیں تھے. اس طریقے سے میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ میرے کہنے سے بھی ایمان پہ مجھے لگ رہا ہے خطرہ ہو جائے گا. تو مجھے ایک بزرگ کا اشارہ ہوا تو میں آپ سے بات کروں. اب میری آپ یہ بتائیے میں کروں تو کروں کیا؟ یہ میں بات آپ کریے یہ کہ آپ سچے دل سے توبہ کریے اور اس بد مذہب باطل جماعتوں سے آپ جو ہے ہٹ جائیے.
इनकी तरफ कभी पलट कर भी नहीं देखिए आप। जी इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि जो हमारे ग्रुप है वो सब याद करता था, देखा कि पूरा ग्रुप हमारा भटक गया। अब सब लोग मैं कुल मिला के आपको बस मैं कुछ भी नहीं कह के, अब मैं समझाता तो बहुत कुछ, पर जब आप समझ ही गए हैं तो मैं बस शॉर्टकट में एक ही बात कहूंगा। जी ओए चलो निकलो जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल गेट से बाहर। बताऊं अभी? जी हजरत। जी जी। तो मैं अब आपको बगैर कुछ बताए सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि आप मसलक आला हजरत में दाखिल हो जाएं, कलमा पढ़कर जो है दोबारा से पूरे सच्चे यकीन से और पूरे इत्मीनान के साथ। जी समझे हजरत? अगर कोई डाउट हो तो मुझे कहें अभी अभी। सिर्फ मेरा एक सवाल ये कि क्या हम जो मौलाना हमसे कह रहा है कि आप हजरत के मसलक से रहें और सलाम भी पढ़ें मस्जिद में, कुछ नहीं, उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हो या नहीं? बिल्कुल नहीं, किसी बदमजहब बदअकीदे के पीछे नमाज ही नहीं है। हमारा तो खुल के ऐलान है, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं कि किसी बदमजहब से मुलाकात हो, बदमजहब वो बदमजहब जो अभी हद कुफ्र को नहीं पहुंचा, यानी अभी खुल्लम खुल्ला काफिर नहीं हुआ, ठीक है, अभी उसके अंदर गुमराहियत आ रही है, बदमजहबियत आ रही है, ऐसे शख्स से अगर मुलाकात हो तो सलाम ना करो। बीमार पड़ जाए तो उसकी आयादत के लिए न जाओ, मर जाए तो उसके जनाजे में न जाओ, उसके साथ नमाज ना पढ़ो, उनके साथ शादी ब्याह ना करो। समझे हजरत? जी ठीक है। बिल्कुल उसके पीछे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी नमाज नहीं होगी तो आपकी कहां से हो जाएगी? अब मैं बताऊं क्यों नहीं होगी? जी इन शैतानों का अकीदा है कि माज़ अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना अपने बैल और गधे के ख्याल में मुस्तगरक होने से बुरा है। जी क्या बताइए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल इतना माज़ अल्लाह घटिया, क्या गधे और बैल के ख्याल से भी माज़ अल्लाह गया गुजरा? जी, ये तो सारे जो आप बता रहे हैं मैं पढ़ चुका हूँ इनके देवबंदियों की किताबों में, तक़वातुल ईमान में, तहज़ीरुन नास में, सिरात मुस्तकीम में, ये मैं सब पढ़ चुका हूँ। इसलिए तो जो हमारे नबी के लिए ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करे, क्या वो मुसलमान हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ना। अब आगे की बात देखें, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि बुजुर्गों की ताज़ीम जो नमाज में मलहूज होती है वो शिर्क की तरफ खींच ले जाती है। तो ये देवबंदी तो रोज 5 बार दिन में जो है मुशरिक होते हैं, क्योंकि ये हमारे नबी को सलाम करते हैं, और सलाम करते हैं तो पढ़ा लिखा एक आलिम, एक मुफ्ती, एक हाफिज जो तर्जमे को जानता है, तो वो कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरे नबी पर सलामती भेजता है। जब सलामती भेजता है तो उसको हमारे नबी का ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, जिसका नाम लिया जाएगा दिल से रब मुतवज्जो जरूर होगा। हाँ, तो फिर जब हुजूर का ख्याल आएगा तो अदब के साथ आएगा कि बेअदबी के साथ आएगा? अदब के साथ आएगा। जब अदब के साथ आएगा तो सिरात मुस्तकीम के फतवे से, इस्माइल देहलवी के फतवे से ये तो मुशरिक हो गया मुफ्ती। जी हो गया, बिल्कुल। समझे हजरत? जी जी। और अगर इसने ताजीम के साथ नहीं ख्याल किया, बेअदबी के साथ ख्याल किया, तो ये काफिर हो गया। जी। और अगर इन दोनों चीजों से बचना है तो फिर जो है नमाज में तशहुद पढ़ना छोड़ दें, तो नमाज नहीं होगी। जो हमारे बुजुर्गों उन्होंने ये बताया था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप अतहियात में सलाम पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि आप हुजूर को ही सलाम कर रहे हैं, मुतवज्जो होकर पढ़ें। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि जब मैं अतहियात पढ़ता हूँ तो मैं हुजूर की तरफ पूरी तवज्जो कर अब आपको मैं बस एक ही बात कहूंगा हजरत। जी जी। क्योंकि मैं जब समझाता हूँ ना, आप खुद ही मुझे इतने समझदार लग रहे हैं कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरी बात ना सुन के खुद आपने जवाब दे दिया उधर से। जी। तो मैं बस आपको यही कहूंगा कि आप किसी भी बदमजहब बदअकीदे के पीछे नमाज ना पढ़ें। सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी, हनफी, बरेलवी जो मसलक आला हजरत से ताल्लुक रखता है,
ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں. اور جو صلح کلی ہے کہتا ہے تم بھی صحیح تم بھی صحیح تم بھی صحیح, وہ کرتا ہے سب کو صحیح, ایسے کسی شخص کے پیچھے بھی آپ نماز نہ پڑھیں, کیونکہ یہ منافقت ہے. تم بھی صحیح تم بھی صحیح, سب کا دل خوش کر دیا. وجہ یہ ہے ہمارے پاس میں کوئی مسجد اہل سنت والجماعت کی ہے نہیں, تو آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں, اپنی پڑھیں. جمعے وغیرہ کی بھی ہم الگ پڑھ سکتے ہیں. آپ جمعے کے لیے 2-4 کلومیٹر چل کے چلے جائیں, ایسا تو نہیں ہوگا کہ 2-4 کلومیٹر تک یا 10 کلومیٹر تک کوئی مسجد ہی نہیں ہوگی اہل سنت کی. نہیں ہے, یہاں درگاہ شاہ ولایت ہے, وہاں پر ہے. ہاں تو اہل سنت کی مسجد میں پڑھیں, اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پکا جو ہے انشاءاللہ میں ان ساری چیزوں سے توبہ کرتا ہوں, اور توبہ کرنے کے بعد میں اپنی پوری جو میرے ساتھ 30-35 لڑکے ہیں ان کو بھی اپنی طرف رجوع کراتا ہوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو آپ وہاں کسی امام سے توبہ کر لیں, کلمہ پڑھ لیں, یا اگر چاہیں تو میں آپ کو توبہ کراتا ہوں. جی بہتر رہے گا, کیونکہ مجھے جس بزرگ نے آپ کی طرف کو رجوع کرایا ہے وہ ایک اشارہ ہے اللہ کی طرف سے. چلیے دونوں مل کے درود شریف پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, سچے دل سے توبہ کرتا ہوں تمام باطل بد مذہبوں سے, تمام باطل مذہبوں سے جو کہ دین اسلام سے خارج ہیں, دین اسلام سے خارج ہیں, خاص بالخصوص دیوبندیت سے توبہ کرتا ہوں. دیوبندیت سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ مجھے ان شیطانی فرقوں سے اور ان فرقے والوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے اور میرے اہل و عیال کو اور میرے تمام ساتھیوں کو اہل حق اہل سنت والجماعت میں داخلہ عطا فرما اور اسی پر قائم دائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. یا الہ العالمین تمام بزرگان دین کا ہم پر سایہ عطا فرما. آپ کے یہاں بہت سارے بزرگ ہیں, میں ان کو اپنے دل میں یاد کر کے, اور آپ بھی ان کا تصور کر کے ان کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے دعا کریں. یا اللہ ہمارے شہر امروہہ میں جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان تمام کی ہم سب مسلمانوں کے اوپر خاص بالخصوص میرے اوپر بھی نظر کرم فرما. ان کا سایہ عطا ہو. یا الہ العالمین
یا الہ العالمین، تمام دیوبندی بد مذہب بد عقیدے تمام دیوبندی بد مذہب بد عقیدے جو اس دنیا میں مسلمانوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں، جو اس دنیا میں مسلمانوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں، ان تمام شیطانوں سے، تمام نجدیوں سے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ تمام نجدیوں سے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، حق کا بول بالا عطا فرما۔ حق کا بول والا کا فرما۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، دین اسلام کا بول بالا عطا فرما۔ دین اسلام کا بول والا کا فرما۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، ہم سب کو مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رہنے کی قائم اور دائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ توفیق و رفیق عطا فرما۔ اس دور میں حق مسلک جی اس دور میں حق مسلک حق مسلک کی پہچان جس نے کرائی، وہ اس دور میں مسلک اعلی حضرت سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ اس دور میں مسلک اعلی حضرت سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہر دور میں یا اللہ تیرے محبوب بندوں کی کوئی نہ کوئی پہچان رہی ہے، دین اسلام کی پہچان کسی نہ کسی نام سے رہی ہے۔ ہر دور میں تیرے محبوب بندوں کی پہچان کسی نام سے رہی ہے۔ اس دور میں مسلک اعلی حضرت سے دین اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ دین اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ یا اللہ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اسی پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خاتمہ بالخیر فرما۔ خاتمہ بالخیر فرما۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ٹھیک ہے حضرت، آپ جو ہیں اس بد مذہب جماعت سے بالکل دور رہیں اور ان لوگوں سے تعلق رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھے حضرت؟ اور اب یہ بتائیے کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی۔ آپ کسی اہل سنت و جماعت کے امام صاحب سے تجدید ایمان کرا لیں، وہ تجدید نکاح کرا لیں، اور اس میں عدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے حضرت؟ جی ہاں، اور علماء سے مسئلہ معلوم کر لیں۔ جی ٹھیک ہے حضرت؟ جی ہاں، بس یہی گزارش کروں گا کہ ان لوگوں سے میل محبت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں سے میل محبت کر کے انسان اپنا ایمان برباد کر لیتا ہے۔ میں 15 سال سے زیادہ خود ان لوگوں میں رہا ہوں، میں ان کی حقیقت کو جانتا ہوں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کمال کو انبیاء اکرام اولیاء اکرام کے یہ انکار کر دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے، مانتے نہیں۔ وہ سارے کمال، ساری باتیں اپنے بزرگوں کے اندر تسلیم کرتے ہیں۔ فاروق خان رضوی صاحب ہیں جی، یہ ان کے ساتھ بھی رہا، اور مولانا صغیر صاحب ہیں، کافی علماء کے ساتھ میرا بھی یہ معاملہ تھا کہ میں پہلے بحث کرتا تھا، مناظرے کرتا تھا اور ان کو ہراتا تھا، لیکن کچھ میرے دوست ایسے بنے کہ وہ انہوں نے مجھ کو اس لین سے ہٹا دیا تھا۔ اب انشاءاللہ پھر وہی ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرا ساتھ دیں حضرت۔ جی انشاءاللہ، میں پوری بستی جو ہماری کہلاتی ہے، جی، جو پہلے یہاں پر ہماری جو خانقاہ بھی تھی، جو بالکل پروگرام بند ہو گئے تھے، دوبارہ چالو کراتا ہوں، کیونکہ ہم جو اس والوں میں سے نہیں ہیں جو دویم درجے یا تیم درجے کا ایمان رکھتے ہیں، ہم پہلے رکھیں گے، ہم ان کو زبردستی بجائیں گے۔ جی جی بالکل بالکل حضرت۔ دیکھیے میں تو اکیلا ہی چلا تھا، سمجھے حضرت؟ جی میں تو اکیلا ہی چلا تھا۔ جی میں جس جگہ پہ رہتا ہوں، یہاں شروعات میں میری
پشت پناہی کے لیے میرے ساتھ کے لیے کوئی تھا نہیں. الحمدللہ میں نے اکیلے نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے جی اور الحمدللہ آج دنیا بھر میں اس ناچیز کو لوگ جانتے ہیں. جی مجھے واپس لانے کے لیے یعنی میں جب ان لوگوں سے نکلا تو میرے نمبر کو پھیلایا گیا, دارالعلوم دیوبند پہنچایا گیا, سمجھے حضرت, تاکہ یہ مجھے سمجھا کے واپس لے آئیں کہ یہ بریلوی ایسے ہیں, بریلوی ویسے ہیں, بریلوی یوں ہیں, بریلوی یوں ہیں. مگر الحمدللہ میں نے ان کو شروع سے ہی شکست دی ہے. جی جی حضرت میرا بھی یہی معاملہ رہا کہ انہوں نے مجھ کو اپنی طرف کرا تو, لیکن یہ میرا جو دل تھا اور جو میرا معاملہ تھا, جو میں سوچتا تھا, اس کو اپنی طرف پوری طریقے سے نہیں کر پائے, کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے رسول دل میں رہا. جی وہ اس کو مٹانا چاہتے تھے, تو کچھ بات ان کی ایسی لگی کہ میں نے اب یہ مسلک چھوڑ دینے چاہیے جتنے بھی ہیں. پھر مجھ کو جو میں بتا رہا ہوں خواب میں بزرگ نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ جن کا آپ سن رہے تھے انہیں سے بات کریں, انشاءاللہ وہی سب اب جو بہتر ہے. اب انشاءاللہ جو توبہ کی ہے اس پہ قائم دائم رہنا ہے انشاءاللہ. اور آپ کے یہاں بچھو والے بابا ہیں, جی 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 ان کی بارگاہ میں آپ حاضری دیا کریں, اور جو آپ بتا رہے تھے ریلوے اسٹیشن کے آس پاس میں جی جی ہے نا, ان کی بارگاہ میں آپ حاضری دیا کریں. یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا, ان سے بہت فیض پہنچتا ہے. پہلے حضرت یہ تھا کہ جب میں کسی بھی درگاہ پہ جاتا تھا, بچھو والی زیارت پہ بھی, اور میں کہتا تھا سرکار آپ کی زیارت کرنی ہے, وہ خواب میں آ جاتے تھے. اللہ اکبر. اور انہوں نے مجھے گلے سے بھی لگایا, سینے سے بھی لگایا, میرے سارے کام ہوتے تھے. لیکن جی. جب سے میں پھسک گیا تو نہ ہی تو مجھے کوئی بزرگ خواب میں دکھے, اور میرا کاروبار بھی بہت ڈسمس ہو گیا, میں بڑا پریشان ہو گیا. خیر اللہ تعالیٰ, ورنے میں ایک بار ڈوب گیا تھا, تو میں نے میرے زبان سے حضرت صاحب شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نکلا, تو لوگ بتاتے ہیں, مجھے تو نہیں پتا ہوگا, آگے اندھیرا آ گیا تھا کہ کسی چیز نے آپ کو پانی سے نکال کر باہر پھینک دیا. جب مجھے ہوش آیا تو کافی لوگ میرے پاس کھڑے تھے, میں بے ہوش مطلب لیٹا تھا. جی بولے آپ ڈوب رہے تھے تو کسی چیز نے آپ کو پھینکا. مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیر کے نیچے کوئی انگوٹھا آتا اور انہوں نے مجھے پھینک دیا. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں میں سوچتا تھا کہ اگر وہ کچھ نہیں ہے تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہر جگہ میری مدد کیسے ہوئی. جی اب میری بیوی بھی مجھ کو بہت دیر کہتی تھی, کیونکہ پہلے میں نے شادی جو دیوبندی میں کی تھی, اچھا, اس وجہ سے کی تھی کہ میں چاہتا تھا, میں دیوبندیوں سے ملتا تھا اور ان سے بات کر کے ان کو اپنی طرف کھینچتا تھا. میں نے بہت لوگوں کو بریلوی بنایا. اچھا ماشاء تو اللہ. میں نے اپنی پوری سسرال کو بھی بریلوی بنا دیا تھا. اچھا, تو میری بیوی یہ کہتی تھی کہ تم نے ہمیں تو بریلوی بنا دیا, لیکن خود تم بھٹک جائے. وہ بھی نیاز وغیرہ کرتی ہے سب کچھ. اچھا اچھا ماشاء اللہ. جی جی خیر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جب انشاءاللہ جاگے دعا تب کی سویرا. درخواست ہے. جی آپ میرے لیے دعا کریں, دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام باطل بد مذہبوں سے جو ہے دور ہی رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے, حضور اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. اور آپ میرے نمبر فیڈ کر لیں حضرت, کبھی آپ امروہہ تشریف لائیں تو آپ ایک کال کرنا. ٹھیک حضرت, انشاءاللہ اگر میں ادھر کبھی آیا تو انشاءاللہ میں آپ جی سے ضرور ملاقات کروں گا. جی ٹھیک ہے حضرت, انشاءاللہ. آپ جی کو میری طرف سے جو ہے بہت بہت مبارکباد دین اسلام جی میں داخل ہونے کے لیے. جی آپ الحمدللہ میرے دل کا سکون ہے, میرے دل کا جی چین ہے, اس لیے کہ میں ہر عاشق رسول کو اپنے سر کا تاج مانتا ہوں, اور جی ہر جی دشمنان رسول کو جوتے کی نوک پر. بے شک بے شک. مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا ہے. جی اگر میں موت سے ڈرتا تو بہت سارے لوگ دھمکی دیتے ہیں, میں ڈر کر بیٹھ جاتا. مگر الحمدللہ جی جی میں کیا بتاؤں کہ کہے سے بات پرائی ہے, بس جی جی راز کو راز ہی رہنے دیں. جی بس آپ سے میری جو بات ہوئی وہ اس سے میری روح تازہ ہو گئی, ایمان میرا تازہ ہو گیا, جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ پر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور محبوبین بندوں کا سایہ بنائے رکھے. آمین. ٹھیک ہے حضرت, بار بار کسی کا کال آ رہا ہے, میں ان کا کال ریسیو کرتا ہوں حضرت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک
اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔